فیمنسٹک اپروچ جو ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ لڑائی کرو اور الگ ہو جاؤ. نہیں, ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسئلے حل کرو اور جو ہے نا سالوشن کی طرف آؤ. بچے اڈاپٹ کرنے چاہیے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو مینس رکھنے والے لوگ ہیں, وہ تو لازماً یہ کام کریں. یہ ایک بہت بڑی ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے. ہم اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں مزاروں پہ پہنچ جائیں گے. بالکل. یا ہم اللہ کے فیصلے کو چیلنج, اللہ نے تو نہیں دیا, چلے اب یہ ہمیں جو فوت شدگان ہے یہ ہمیں دے دیں گے. دنیا کی ہر نعمت جو ہے نا اس کے ساتھ ایک لائننگ موجود ہے جو ڈارک بھی ہو سکتی ہے اور سلور بھی ہو سکتی ہے. وہ آزمائش رحمت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. کبھی بھی ایک دفعہ سمجھ کافی نہیں ہوتی, ہمیں بار بار اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. آج ہم ریا سے نکلے ہیں تو ہمیں کل دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے نا ٹون اپ کرنا پڑتا ہے. آج ہمیں جو ہے نا کفر کی سمجھ آئی ہے تو ہمیں بار بار اپنے ایمان کو خالص کرنا پڑتا ہے. بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. حبل اللہ, آپ کا چینل, آپ کا پلیٹ فارم اور آپ سب کی بات. الحمدللہ آج ہم بات کر رہے ہیں اگین اپنی سیریز کی جو بہت اپریشیٹ کی جا رہی ہے. وی آر گیٹنگ اے فیڈ بیک دیٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. So inshallah now we are planning to touch each and every minor aspects also جو کہ شادیوں کو تھوڑا پریشان کرتے ہیں یا شادی کے معاملات میں تھوڑا ٹربل سم چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم انشاءاللہ بہت کوشش کریں گے آپ کی خواہشات کے مطابق کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ضرور ٹچ کریں. اینڈ پلیز ڈو گیو یور فیڈ بیک, ڈو گیو یور سجیشنز دیٹ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو لسن. کون سے ایسے اسپیکٹس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا مائنڈ ان کے بارے میں کلیئر ہو, ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ان کے بارے میں کچھ تفصیلات معلوم کریں. تو ڈیفینیٹلی ڈونٹ فرگیٹ ٹو آسک اس وٹ ایور یو وانٹ ٹو. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. How are you, Dr. Asya? علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Again, welcome on the platform. I'm doing good, mashallah. Thank you very much for having me. اور بہت اچھا لگ رہا ہے. وہی بات ہے کہ ہم نے پلان اس کو بالکل اور طرح سے کیا تھا لیکن یہ کہیں سے کہیں نکل رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ اچھا ہو رہا ہے. جی بالکل. کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم اس پہ ریلیشن شپ سیریز کے اوپر آن لائن سیریز کرائی تھی نا تو اس وقت ہم نے چیزوں کو ٹچ نہیں کیا تھا. ان کو بس صرف ہم ٹچ کر کے گزرتے جا رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب وہ یہ ٹھیک ہے پلاننگ آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن میرا خیال ہے ان چیزوں کی بے حد ضرورت ہوتی ہے. وہ والی چیزیں جو کہ آپ کی جو آشیانہ سہانا بن جائے گا بالکل کو کسی بھی صورت میں خراب کرنے والی ہوتی ہیں. اور اس کے بارے میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہو, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. آس پاس کی جو انوائرمنٹل پریشر ہوتا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے تم غلط تم غلط تم غلط. جی بالکل. لیکن بندہ خود اتنا پریشان ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ غلط اور صحیح چیز کیا ہے, کیونکہ پریشر از دیر از نو سولوشن, دیر از نو ریئل سپورٹ. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ مستقل جو ہے نا ضمیر کا بھی پریشر اور انوائرمنٹ کا بھی پریشر. تو خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ مسئلہ بہت مشکل. اچھا شازیہ اس میں ایک اور بھی تو بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری سیریز ہے نا یہ بہت ہی فیمیل فرینڈلی اور فیمیل فوکس بنتی چلی جا رہی ہے. اس میں یہاں ایسا لگ رہا ہے لوگوں کو شاید کہ وی آر سٹنگ ہیئر اونلی ٹو اسپیک فار دا فیمیلز, اور ہم اپنی بہنوں کی بات کر رہے ہیں اور ہم اپنے بیچارے اس میں بھائی جو ہے تھوڑے تھوڑے بیڈ گائز بھی نظر آ رہے ہیں اور شاید ہم ان کو یہ ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ دے آر دا ونس دوز یو نو کہ ظالم وہ ہیں مظلوم خواتین ہیں. ناظرین ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وی آر ویری فلیکسیبل اباؤٹ اٹ. دا سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہم سب اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی مسائل ہم دیکھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وکٹمائز ہو جاتی ہیں, جو پرابلمس فیس کرتی ہیں, وہ جب بچیاں کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے اسی اسپیکٹ سے لے کے چیزوں کو چلا ہے. بٹ یو ڈونٹ یو وری, ان شاء اللہ ویری سون وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے فل فلیج ایپیسوڈ اباؤٹ میلس پرسپیکٹو. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہ کہاں کہاں پریشرائز ہوتے ہیں, کہاں پریشانیاں فیس کرتے ہیں. ڈو ویٹ فار دیٹ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ. ویری سون اٹ ول بی کمنگ انشاءاللہ. ہم ہر طرح کا اسپیکٹ ٹچ کریں گے. یہ سچویشن ایسی ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اوور آل جو پریشانیاں ہمیں خواتین کی طرف سے دیکھنی پڑ رہی ہوتی ہیں وہ پھر ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں ہم یہاں پہ. اچھا اس میں یہ ضرور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا فیملی ڈائنامکس کو, تو اس پہ مرد کے اوپر جو ذمہ داری کی نیچر ہوتی ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں ظاہر ہے فائنانسز فراہم کرنا ہوتا ہے اور جو ہے نا اسٹرانگ سپورٹ دینا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس میں بہت ہی سالڈ قسم کی چیزیں آتی ہیں, گھر آتی ہے, فوڈ آن دی ٹیبل اور یہ سب چیزیں آتی ہیں, اور ہارڈ ڈیسیجنس وہ سب آتے ہیں. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ان سائڈ میں اس کو اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے جبکہ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر سیکریفائس
قربانی ڈالی ہے, اسی لیے اس کو محبت زیادہ دی ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک دل کے اندر خواتین کے لیے ہوتا ہے نا کہ اپنی ہستی مٹا دیں اور اپنے گھر کو اور فیملی کو بچا دیں, یہ اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ڈالی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ تو بہت بڑے اعزاز کا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مرد کے پوٹینشیل سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فائدہ اٹھا سکتی ہے وہ صرف اس کی بیوی اٹھا سکتی ہے. اسی لیے ہماری بہنوں کو بالکل ہارٹ لوز نہیں کرنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ہمیں فیمنسٹک اپروچ جو ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ لڑائی کرو اور الگ ہو جاؤ. نہیں, ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسئلے حل کرو اور جو ہے نا سالوشن کی طرف آؤ. اور ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ چونکہ ایک دوسرے کے لباس ہیں, کہنے کا مطلب ہے کہ دے کمپلیمنٹ ایچ ادر. تو یہ ہم خواتین کو سمجھنی چاہیے کہ فیملی میکنگ کا اصل جو پریشر ہوتا ہے نا وہ خواتین پہ آتا ہے, اور ہم اس پریشر ہی کو جو ہے نا ڈیل کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ تھوڑی جو ہے نا وہ فیمیل پرسپیکٹیو ذرا زیادہ آ رہا ہے. لیکن بالکل انشاءاللہ العزیز ایک ایپیسوڈ کرتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کہاں پہ وہ والی حدود کراس کرتی ہیں جس کے ساتھ مرد چاہتے ہوئے بھی ان کی ہیلپ نہیں کر پاتے. تو یہ ہمارا پارٹ ہے انشاءاللہ, اس کو ہم لے کے چلیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آج کا جو ہمارا ایک پلان آف انشاءاللہ ڈسکشن ہے وہ یہ کہ ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ چل رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ سوچ میں وہ دیکھا کہ تھوڑے ٹاکسک ریلیشن شپ کیسے بن سکتے ہیں, نارسسٹک جو تھوڑا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ کس طرح پریشان کرتا ہے. دین وی اسپوک اباؤٹ دا کانفلکٹس جو کہ ہماری فیملیز میں آ جاتے ہیں. پھر ہم نے پاسبل جمپرس کی بھی بات کی جو کہ گریجولی آپ کی لائف میں آتے ہیں, ہاؤ ٹو ہینڈل دوز, اینڈ دوز آر دا پارٹ آف لائف. ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ایک المیہ بنا دیا جاتا ہے, دراصل ہے نہیں, اللہ کی رضا ہے لیکن ہم رضا پہ شاید راضی نہیں ہو پاتے, وہ یہ ہے کہ اولاد کا نہ ہو پانا, یا اولاد کا لیٹ ہونا, یا ٹائم گزرتا جا رہا ہے. اگر بچے کی شادی ہوئی ہے اور دوسرے سے تیسرے مہینے سب آ کے اس کو بیچاری کو کیا خوشخبری نہیں ہے, کیا ہوا. I mean like this is one thing that I feel that this is very private matter. The another thing is بچی کو سانس تو لے لینے دیں ہم, اور پھر ہم ان سے یہ سوال بھی کریں. تو اگر کہیں یہ پرابلمس آتے ہیں بچیوں کو یا اس کپل کو کہ کوئی لیٹ ہو گیا ہی ہے ان کی بچوں کی پیدائش, اور یا بچے نہیں ہوتے, اس کے نا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا صاحبہ, اس کے 2-3 اسپیکٹس ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کو 1 by 1 پوچھوں. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہیونگ نو کڈس کس طرح افیکٹ کر سکتا ہے آپ کی میرج لائف کو. اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لیں, حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بچے نہ ہونا, اچھا ہمیں انبیاء کی زندگی سے یہ چیز نظر آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی, آپ کو پتہ ہے شروع میں, اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ سرٹیفائڈ جو ہے نا وہ اسی لیے تو انہوں نے کہا نا کہ وامرأتی عاقر, کہ میری جو زوجہ ہے وہ تو پھر ان کے تو بچے ہو ہی نہیں سکتے, کہہ دیا ہوگا طبیبوں نے ساری کوششوں کے باوجود. اسی طرح ہم زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے, اور مجھے ایسی اولاد دے جو میرے گھرانے کا جو نبوت کا اعزاز ہے اس کو لے کے جاری رکھے. اور ہوا کیا کہ ساری زندگی تو اللہ نے سنی نہیں یہ والی دعا, لیکن جب سنی تو ایسے وقت پہ سنی کہ زکریا علیہ السلام خود بھی شوق میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کیسے ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی ہوگا, اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے نشانی بھی بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی, اور آپ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار, اور آپ بس اپنی اشاروں کے ساتھ خود بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور لوگوں کو بھی کہیے, آپ یہ کام کیجئے, لیکن یہ ایسے ہی ہوگا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, تاکہ ہم اس کو انسانوں کے لیے نشانی بنا دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بے اولادی جو ہے, اور بہت ساری ہمیں مثال میرے ویژن میں نہیں آ رہی ہیں کہ بہت سارے اچھے لوگ ہوں گے جن کی بڑی خواہش ہوگی کہ ان کی اولاد ان کی نوبل لیگیسی کو لے کے چلتی, لیکن ان کے بچے نہیں ہوئے. کوسچن یہی ہے جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ کوالٹی آف میرڈ لائف, اس کو اولاد کا نہ ہونا کیسے متاثر کرے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہوں کہ جن لوگوں کے بچے ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, آپ کے سامنے بہت ساری ایسی بھی کیسز ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور اس کے بعد لے لی, جوانی میں اولاد رہی, بڑھاپے میں جب ضرورت کا وقت آیا تو اولاد نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں دنیا کی, ان کی ہر ایک کی اپنی جگہ پہ حیثیت ہے. اور وہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اس میں جو انسان دنیا سے کی اچھائی مانگتا ہے تو اس کی مفسرین نے کہا اس سے مراد اولاد صالح ہے, یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن
اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نعمت عطا نہیں کرتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ شادی کے شروع میں تو وہ پریشر ہوتا ہے اور سانس تو لینے دے، لیکن کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد جب ذرا زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو بیوی پریشان ہونے لگ جاتی ہے. سب سے پہلے خاتون پریشان ہوتی ہے، کیونکہ ناٹ اونلی یہ کہ اس پر فیملی کا پریشر ہوتا ہے کہ میرج کی کنٹینیوٹی کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے، پلس یہ کہ اس کے اپنے اندر بھی تو ممتا کا جذبہ ہوتا ہے نا. تو یہ ٹھیک ہے کہ علاج کرنے چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. مسئلہ سب سے بڑھ کے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہسبینڈ بھی محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور ہسبینڈ کے بعد پھر سسرال والے بھی، اور پریشر بہت بڑھ جاتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم اس کے پر سولیوشن کی طرف بعد میں آتے ہیں. تھوڑا سا مجھے اور انالیسس کرنے دیجیے. آج کی زندگی میں کچھ عرصہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اس کا سارا پریشر لڑکی پہ ڈال دیا جاتا تھا، اور بڑی جلدی باتیں شروع ہو جاتی تھیں کہ میں تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی اور شاید بچے ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس کے اندر وہ بھی شامل کر لیجیے کہ کئی دفعہ بیٹیاں ہو جاتی تھیں اور جب بیٹا نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھی بیٹی کے کھاتے، لڑکی کے یعنی بیوی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا. ہم اس پہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں بالکل. اچھا، اس کے اوپر پہلے تو بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا، لیکن جب سے کچھ اویئرنیس بڑھی ہے ماشاءاللہ، لوگوں کی کچھ سوچوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، علاج معالجے کی سہولتیں جو ہیں وہ لوگوں کی ریچ میں آ گئی ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آنے لگی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، اسی طرح جو ہوتی تھی، کیا میں اس کے لیے اچھا لفظ استعمال کرنا چاہتی ہوں، انفرٹیلٹی کے جو ایشوز ہیں، اب وہ آپ دیکھیے کہ مردوں کے ساتھ بھی ریلیٹ ہو رہے ہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو مرد بھی اچھے بھلے پریشر میں نظر آتے ہیں. اپیرنٹلی ایک شخص جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو غیر فطری اور خاص طور پہ یہ جو ہماری ٹن اور پروسیسڈ فوڈ ہے، اور پھر اس طرح سے بہت ساری جو چیزوں کا استعمال ہے، جس کے ساتھ ہمیں ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پروڈکٹیوٹی کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے. اور یہ فرق جہاں پہ عورتوں پہ پڑ رہا ہے نا، پی سی ایس اوز کے صورت میں یا کسی بھی اور سچویشن میں، وہاں پہ یہ مردوں پہ بھی پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہے تو مرد تو کیا کرتے تھے، آؤٹ رائٹ اس کا انکار کر دیتے تھے، نہ دوا لینے کے اوپر آتے تھے اور نہ ہی ان کے جو ہے نا جو ریلیٹیوز ہیں وہ اس کو قبول کرنے پہ تیار ہوتے تھے کہ بھئی اس بندے میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. ویسے یہ آپ کو میں بتاؤں ایک شاونسٹک ایٹیچیوڈ خواتین کو بہت پریشان کرتا ہے کہ مرد ٹائم لیتے ہیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں علاج کی ضرورت ہے. حالانکہ میرے سامنے کئی ایسے کیسز ہیں جس میں ایک اللہ تعالیٰ نے بیٹا یا بیٹی دے دی، اس کے بعد جو ہے وہ ہسبینڈ میں جو ہے نا انفرٹیلٹی کا ایشو آ گیا، تو یہ قبول کرنے میں مرد بہت ٹائم لگاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں اس پر وہ خاتون اور یہ لڑکی بہت زیادہ پریشر میں آتی ہے. اور خاص طور پر کہ یہ ڈینائل کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پریشر اگین وہ بیوی کے اوپر. تو وہی بات ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج ہی میں آیات کی تلاوت کر رہی تھی صبح، جو ہماری میری روزمرہ کا معمول ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ جو ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یا ملا جلا کے جاتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے. کچھ بھی نہیں دیتا. اور جب اللہ کے انبیاء نے یہ آزمائش برداشت کی ہے تو اب آئیے اس بات کے اوپر کہ کوالٹی آف لائف پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں، تو میں آپ کو بتاؤں نہیں فرق پڑتا. اس لیے کہ ہر انسان سے اللہ کا تقاضا جو ہے اپنی بیسٹ دینے کا اپنی کیپیسٹی کے اندر ہے. جو اولاد والے ہیں ان کے پاس اولاد کی صورت میں ایک پروجیکٹ، ایک گول موجود ہے. جن کی اولاد نہیں ہے، میں آپ یقین کیجئے میں بات بہت سخت کرنے لگی ہوں، اور ہر ایک مجھے کہے گا چونکہ آپ کی تو اولاد ہے اس لیے آپ کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں آج نہیں تو کل آپ اپنے ذرا غم سے نکل آئیے جن کے بچے نہیں ہیں یا جو بار بار فیلڈ اٹیمپٹس کے بعد مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے. میں ان سب سے یہ بات کہوں گی کہ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھئے کہ could there be any reason جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بچے نہیں دیے؟ شاید اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ اور چاہتے ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ابراہیم اور زکریا علیہ السلام کی میں مثال دے رہی ہوں. ان کی کیا لائف کی جو اچیومنٹس تھیں اس کے اندر کوئی فرق آیا؟ ٹھیک ہے. بلکہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا اپنا یہ انفرٹیلٹی کا پریشر کرنے کے لیے، تو میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ ٹھہر جائیے اپنے اس ایک کوشش کے اوپر جو ہم تل کے لگے ہوئے ہیں کہ بس کسی طرح بچہ ہو جائے.
ٹھیک ہے نا, اس کے لیے یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, منتیں مانی جا رہی ہے, تعویذ گنڈے, وہ جو ہم پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, وہ سب کچھ, ایمان بھی کھو بیٹھتے ہیں. بچے سے تو ہاتھ گیا, بچہ تو پتہ نہیں وہ اللہ نے اپنی رحمت سے دینا. میں نے خود ایک مجھے موقع ملا یہاں پر جانے کا, شاہ رکن عالم کا مزار جو ہے نا ملتان میں, بڑی خوبصورت اس کا وہ ہے, آرکیٹیکچر ہے اس کا. تو میں وہاں پہ گئی, ہم تو دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ وہ کیسا ہے, کیسی بلڈنگ ہے اور کیسے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا. تو میں نے وہاں پہ خود ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مزار کی جو ہے نا دیوار کے ساتھ, مزار نہیں, وہ جو باقاعدہ قبر کی دیوار کے ساتھ سر لگا کے بیٹھا تھا, اور وہ پنجابی میں اور سرائکی میں آہستہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا کہ سب کو تو بیٹے دیتا ہے, تو مجھے تو بیٹا نہیں دیتا وغیرہ, اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ سب کو اولاد دیتا ہے تو تو نے مجھے اولاد ہی نہیں دی. جی بہت بڑا فیکٹر ہے. اس میں آپ کو بہت بڑی آزمائش ہے, میں یہ سمجھتی ہوں یہ آزمائش شروع میں خواتین کے لیے ہوتی, بعد میں مردوں کے لیے بن جاتی ہے. دوبارہ میں ان خواتین سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے آزمائش بنا دی ہے نا, یہ آپ کے اوپر ہے, اس کو آپ نے اپنی کمزوری بنانا ہے یا اپنی طاقت بنانا ہے. ایک کام کیجئے, اس وقت کو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں مہیا کیا ہے, ٹھیک ہے, کچھ معاشرے میں پازیٹیو پارٹیسپیشن کیجئے. آپ کسی ہاسپٹل میں چلڈرن وارڈ میں جو ہے والنٹیئرشپ کر لیجئے, کسی آرفنیج کے اندر کام کرنا شروع کر دیجئے. آپ کی جو ممتا ہے جو فلفل نہیں ہو رہی, اور ان بچوں کو جو ماں کی ان کو ذرا ممتا دیجئے جن کے پاس وہ نہیں ہے, تو آپ وہ کیجئے. اور پھر میں ان کو ہنس کے ہمیشہ کہتی ہوں, پھر انشاءاللہ جب ایک دن آپ اپنا آرفنیج بنائیں گی نا, تو آپ نے مجھے بلانا ہے اس کے افتتاح کے لیے, اور ساتھ آپ نے مجھے یہ کہنا ہے انشاءاللہ. میں پریڈکٹ کر رہی ہوں ڈاکٹر آسیہ, مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں اولاد نہیں دی تھی, اللہ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لینا تھا. اچھا, ہم اس بات کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ جو بھی سچویشن ہوتی ہے, فراغت ہوتی ہے, جو بھی ہے, ان چیزوں کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مسائل کو حل اپنے طریقے سے کرنا ہے. اچھا, اس کے ایک اور بڑا اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایڈاپشن. اچھا, اس میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا ایڈاپشن اسلام میں جائز ہے؟ حقیقت یہ کہ اسلام میں ایڈاپشن تو جائز نہیں ہے, لیکن کفالت جائز ہے. اڈاپشن سے مراد یہ ہوتا کیا, بچے نہیں ہیں, کسی دیور کا بچہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بہن کا بچہ لیا جا رہا ہے, یعنی بچے کو بھی زبردستی ماں سے محروم کیا جائے گا اور ماں کو بھی زبردستی بچے سے محروم کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ مستقل رشتہ دار وہاں پہ بیٹھے ہوئے, ایک ہر رشتہ دار کو یہ دیکھ رہا ہے ستیلی ماں ایسے, سوری یہ جو اڈاپشن والی مدر ہے یہ ایسے کر رہی ہے, اصلی ماں ہوتی تو ایسے کرتی, اصلی ماں کھینچا تانی کر رہی ہے, یہ والی ماں کھینچا تانی کر رہی ہے. کیونکہ آپ رشتہ داروں کو بیچ میں بیٹھے ہو, آپ کو اپنی تکلیفیں ہیں, ان کو اپنی تکلیفیں ہیں, وہ اپنے احسان کا جو ہے وہ برڈن وہ نہیں کر پا رہے کہ میں نے تو اتنا بڑا احسان کر دیا اور وغیرہ وغیرہ. اور کیا ہوتا ہے کہ بچے کو اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ والی ایڈاپشن ہمارے دین میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ویسے بھی باپ کا نام دینا تو وہ تو اصل باپ کا نام ہی دینا ہے, وہ تو دے ہی نہیں سکتے نا. لیکن کفالت جائز نہیں بلکہ ضروری ہے. جیسے اب یہ فلسطین میں مسائل بنے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے پاس اب اس وقت بہت بڑی کسی جگہ پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے جس میں بچے یتیم رہ جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پچھلے والا جو فلڈ آیا تھا 2-3 سال پہلے والا, تو اس وقت ہمارے جو بھائی عبدالباسط بلوچ ہیں, انہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ جو ہے نا بچے اس طرح رہ جاتے تھے ان کو انہوں نے اڈاپٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا. بلکہ انہوں نے یہاں پہ لاہور میں ایک اس طرح کا ایک سینٹر بھی بنایا ہے جس میں انہوں نے بچوں کو مستقل 7-8 بچوں کو اپنا بیٹا اپنی اولاد بنا کے اپنے پاس لے آئے, اور ان کا وہ پورا کا پورا چل رہا ہے ماشاءاللہ. بڑی زبردست ان کی وہ ہے. تو یہ جو ہے نا ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کفالت ہے یہ تو کرنی پڑے گی نا. عیدی سینٹر عبدالستار عیدی مرحوم جو تھے انہوں نے بھی یہیں سے کام سٹارٹ کیا تھا. اچھا, اس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن کو اللہ اولاد نہیں دیتا, پلیز آپ کسی بے سہارا کو سہارا دیجئے. حقیقت یہ ہے کہ ایک انسانی جان میں انویسٹ کرنا اتنی بڑی بات ہے جس کا نسلوں تک اثر پڑے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یورپ میں لوگ اپنے 6-10 بچوں کے باوجود بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت ساری ایڈاپشنز ہوتی ہیں وہ غائبانہ ہوتی ہیں. یو کیپ سینڈنگ دی منی اینڈ وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ آپ کے نام پہ ہوتا ہے. اچھا, یعنی جب وہ لوگ پڑھنے لکھنے کے بعد اپنی اس سوشل رسپانسبلٹی کو محسوس کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے. اور پھر میں یہ سمجھتی ہوں آپ کے اگر کچھ دیر بچے نہیں ہوئے 1-2 سال سے زیادہ مت انتظار کیجیے. ایڈاپشن میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اپنی اولاد دے دی تو کیا ہوا. یہ جو اللہ نے برکت کے نام پہ آپ کے گھر میں ایک اتنا بڑا جو ہے وہ بلیسنگ بھیجی ہے کہ جس کو ایک انسان کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر کے اس کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, اچھی تربیت کر رہے ہیں, ماں باپ کا پیار دے رہے ہیں, جو اس کے اوپر آپ نیکی کریں اس کے ساتھ تو آپ کے سارے خاندان کے اوپر بلیسنگ ہوگی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ آپ کو اپنی اولاد دے دے بڑی اچھی بات ہے,
اس کے باوجود اگر نہیں دیتا تو دوسرا بھی اڈاپٹ کیجیے, تیسرا بھی اڈاپٹ کیجیے, چوتھا بھی اڈاپٹ کر کیجیے. میری ایک فرینڈ ہے اور انہوں نے بالکل ماشاءاللہ میرے ساتھ ہی اپنے یہ سارے مراحل طے کیے اور انہوں نے 3 سے 4 بچے اڈاپٹ کیے. اچھا, یہاں میں تھوڑی کلیریفیکیشن تھوڑی آڈینس کے لیے چاہوں گی کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ ہم اپنی کبھی بہن کا بچہ, کسی بھائی کا بچہ, نند دیور کے بچوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے بچے ان کے والدین کے پاس رہنے دیے جائیں, اصل والدین کے پاس. اصل والدین اپنے بچوں کو ان کا حق دیں, بچے اپنے اصل والدین کی محبت حاصل کریں. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اڈاپشن کی, ہم وہ کر رہے ہیں کہ جو آرفنیج, جو بے سہارا بچے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, وہ اس جگہوں پہ زندگیاں گزار رہے ہیں, ان کو ایک اچھی زندگی دینے کا موقع, ان کو اچھی زندگی دیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, ہمارا رب کی اس میں ہمارے بارے میں ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے. ایک تو کلیئرٹی رکھے جائے, ان کے باپوں کا نام نہیں چھینا جائے گا اور ان بچوں کو کبھی بھی آپ اپنا سلبی بچہ نہیں بنائیں گے, وہ آپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہوں گے, لیکن وصیت ان کے حق میں کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے بعد جو ہے رضاعت وغیرہ کے اصول, اگر رضاعت وغیرہ کا فائدہ اٹھا لے تو پھر اس کو فیملی میں مرج بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر نہیں بھی آئے, کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایمرجنسی, اور ایمرجنسی کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتے, تو وہ بھی چلے گا. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہمارے پاس حجاب کے اور استیزان وغیرہ کے اصول ہیں, ان کو بس کراس نہ کیا جائے. باقی یہ ہے کہ میں سنجیدگی سے یہی سمجھتی ہوں کہ بچے اڈاپٹ کرنے چاہیے, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو مینس رکھنے والے لوگ ہیں, وہ تو لازماً یہ کام کریں. یہ ایک بہت بڑی ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے, اور ان کو اللہ سے ڈر کے تو لے کے کیا جائے. اور ہم نے بہت سارے قصے سنے کہ جن لوگوں نے اڈاپشن کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے پھر اپنی اولاد بھی عطا فرمائی. تو آپ کہتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوگا, کیا مطلب بعد میں کیا ہوگا؟ جس کہتے ہیں پیدا کرنے سے زیادہ پالے کی محبت ہوتی ہے. محبت تو آپ کی پہلے ہی وہاں پہ ہے, آپ ان کے سے بھی محبت کیجیے, اپنی اولاد سے بھی محبت کیجیے. اور یہ ہے کہ زیادہ بچے ہونا اور بڑی فیملی ہونا, یہ تو بہت بلیسنگ کی بات ہے. تو دوبارہ میں یہ بات کہوں گی, اپنے آپ سے یہ سوال کہ ضرور پوچھیے کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تو اللہ در حقیقت مجھ سے چاہتا کیا ہے. دیکھیں, امام ابن تیمیہ جو ہیں, جن کی اتنی بڑی خدمات ہیں کہ وہ مجاہد بھی تھے, انہوں نے امت کے لیے بہت سارا رستہ کلیئر کیا. ان کی جو ہے نا خدمات, حقیقت حیرت گم ہوتی ہے کہ کیسے ایک بندے نے کر لیا. اب ان کی شادی کا اور فیملی لائف کا تصور بھی نہیں آتا, کہیں ذکر نہیں آتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو ٹائم فیملی کو دینا تھا, انہوں نے وہ ٹائم اللہ کے دین کو دیا. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کوئی شک نہیں جی, سمجھنے کی بات ہے. اور اگر اپنی سوچ کو پازیٹیو طریقے کے ساتھ لے جائیں, اور جس طرح کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ابھی سوچو تو صحیح مقصد کیا تھا, پھر اللہ نے آپ کو کہیں لگانا ہے, شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اپنی کازز کو ایک اچھے طریقے پر لگائیں, اپنی محبت کو ایکسپینڈ کریں, اپنی ایبلٹیز کو یوٹیلائز کریں, اور اللہ سے یقیناً دعا مانگیں. علاج اپنا کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, لیکن سکون کے ساتھ, پریشر کے بغیر. نہ گھر والے ان کو پریشر دیں, اور نہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو دیں, نہ اس غم میں گھل گھل کے اپنی کوالٹی لائف کو برباد کریں, اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں, میری IVF پہلی فیل ہو گئی ہے, اب میری دوسری بھی فیل ہو گئی ہے, اس کے بعد میرا کوئی چانس نہیں ہے, اور کیا ہے کہ سب کے سب جو ہے نا پریشرائزڈ ہیں, اور اس کے بعد ٹرامیٹائزڈ ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اینگزائٹیز شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنی کوالٹی آف لائف کو خراب کیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنی صحت کو بھی برباد کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی جو اللہ نے آپ کو نا اولاد دے کے, جو آپ کا وقت, آپ کا پیسہ, وہ سب چیزیں بچائی تھیں, ان سب چیزوں کو کسی جگہ پہ استعمال ہونا چاہیے. اس پہ پھر ہم ڈپریشنز کا شکار ہو جاتے ہیں. ہماری نہ صرف جو کوالٹی آف لائف خراب ہو رہی ہے, ہماری کوالٹی آف ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے. اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ڈسٹروائے کر رہے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے, اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں. اور ڈاکٹر صاحب وہی تو بات ہے نا, سسرال والے بھی ان کو پریشان نہ کریں. اس اللہ کی رضا, اس میں ان کی کوئی غلطی تو نہیں ہے. جس نے دینا ہے اس نے نہیں دیا, اس میں ان کا کیا ہاتھ ہے کہ ہم ان کو پریشان کریں, اس کپل کو. ایسی بات کہ جس میں مگر پیرنٹس بھی پریشان کر رہے ہیں, ان کی بچی کے والدین کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے, اس بچی کو بھی کیا جا رہا ہے. شاید کئی مرتبہ لوگ پریشان نہیں کرتے, اس کو میں چھوٹا سا بتانا چاہتی تھی. جو کپل یہ فیل کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے, تو وہ بہت ہی حساس ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اپنی تو میں کر لوں گی, لیکن دنیا والوں کی باتیں جینے نہیں دیتے. آپ نے سنا ہوگا. جی اکثر لوگ یہ اس میں تھوڑا سا اسی کپل سے کہوں گی کہ اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کیجیے. آپ کانفیڈنٹ ہوں گے نا, تو آپ کی انوائرمنٹ پہ پازیٹیو اثر پڑے گا. آپ کو میں صحیح بتاؤں, آپ کی سسرال والے بھی ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, جو بار بار آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں خوشخبری ہے, پھر کیا ہوا, علاج کرایا یہ نہیں کروایا, فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, فلاں نسخہ کر لو.
they love you, they care about you. اور یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو اور تکلیف ہوگی کہ میں اتنی پریشانی سے گزر رہی ہوں یا گزر رہا ہوں اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو اس میں تھوڑا سا ان کو پازیٹیو لیجیے. باقی یہ ہوتی چونکہ آپ کے دل کو لگی ہوئی ہے نا, تو آپ کو ہر بات ہی لگتی چلی جا رہی ہے. ہر بندہ آپ کے ساتھ ہمدردی ہی کر رہا ہے. ان کی دعائیں ہیں آپ کے لیے. ظاہر ہے آپ کے جو سسرال والے ہیں یا آپ کے میکے والے ہیں وہ سب کے سب اس آپ کی آزمائش میں آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ سب سے پہلے اپنے کانفیڈنس کو ریسٹور کریں. کچھ نہیں ہوا. اگر وہی میں نے اسی لیے انبیاء کی پہلے مثال دی تھی کہ جب اتنے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے اس آزمائش کو سہایا اور ان کا کوئی بال بیکا نہیں ہوا, تو آپ کا کیسے ہو سکتا؟ اور اس بات پہ یقین اور توکل رکھیے کہ اگر اللہ نے آپ کو دینا ہے تو وہ وہی ذات ہے, اور مانگے بھی اسی ذات سے جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. اس جگہ پہ جا کے, ایسی جگہوں پہ جا کے اللہ کے رستے کو چھوڑ کے تو اس ذات کے اوپر توکل کریں جس نے آدم کو بھی پیدا کر دیا بغیر ماں باپ کے, اور عیسیٰ کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے. ایگزیکٹلی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اس کے لیے کیا مشکل ہے جو کہ ایک مردہ سے جاندار نکال سکتا ہے, جاندار سے. تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور اگر اس نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ تم آپ کو اولاد نہیں دینی, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہو جائیے. یہ دیکھیے آپ کی نجات کے لیے یہی بات ہی کافی ہے. ہر انسان کے لیے زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کٹ آؤٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ بتا دیتا ہے. اور اس میں ہم یہ کیا کر دیتے ہیں نا, دیکھیے ڈاکٹر آسیہ, کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں مزاروں پہ پہنچ جائیں گے. بالکل. یا ہم اللہ کے فیصلے کو چیلنج, اللہ نے تو نہیں دیا, چلیں اب یہ ہمیں جو فوت شدگان ہے یہ ہمیں دے دیں گے. اور میں آپ کو اس کے مقابلے میں ایک اور اپوزٹ رویہ بتاؤں. ہمارے ہاں بہت جو سمجھدار خواتین یا سمجھدار کپلز ہیں, انہوں نے جب فیملی پلان کی ہوتی ہے تو کوئی ایک انوانٹیڈ قسم کی پریگننسی ہو جاتی ہے, تو اچھا پھر اس میں بھی وہ چل پڑتے ہیں اب ایبورشن سینٹرز میں. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں بتاؤں, آپ کو بہت سارے اپنے آس پاس میں اللیگل ایبورشن سینٹرز ملیں گے. لوگ یہ کام کرتے ہیں انڈر دی کور, اور دے کیپ ڈوئنگ دیٹ. اچھا آپ کو عجیب بات بتاؤں, وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین آتی تھیں آپ کے پاس وہ کرنے کے لیے, جو ہے ایمان لانے کے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں میں لیتے تھے ان پر بیعت لیتے تھے, جو سورہ الممتحنہ میں بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ, وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. یعنی آپ کی دیکھیں کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے اڈاپٹیڈ رویے ہیں. ادھر ہم ہلکان ہو رہے ہیں اولاد کے نہ ہونے پر, ادھر ہم ہلکان ہونے لگے ہیں کہ اولاد ہو گئی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, ہو گیا پہلا بچہ چھوٹا ہے, اور آپ یہ دیکھ پہلا بچہ چھوٹا ہے, یا ہماری جو بھی ہماری پلاننگ تھی اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں اتنی لمبی چوڑی پلاننگز کے اوپر ہاتھ رکھنے نہیں چاہیے. اصل پلانر اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہمارا اصل کام سمعنا و اطعنا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. جو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں, یہ ایک مسلمان کا ترہ امتیاز بھی ہے, یہ ایک مسلمان کا آنر بھی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے, اور اللہ کے فیصلے وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اس کے فیصلے ہی بہتر ہے. میں دوبارہ آپ کو یہ بات کہوں گی کہ جب آپ اپنے وہ آرفنیج کا افتتاح کریں گی تو آپ مجھے کہیں گے ڈاکٹر آسیہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں اولاد نہیں دی تھی, یا اللہ مجھ سے کیا چاہتا تھا. تو اس بات کی طرف توجہ کیجئے. ہر چیز جو ہے نا, کوئی رستہ ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر انسان کی یقینی سکسیس ہو یا خوشی ہو. جو اولاد والے بگڑی اولاد سے رو رہے ہیں, اس کے بعد بالکل میرے سامنے یہ بھی ہم نے جیسے بات کر رہے تھے نا کہ جہاں پہ بیٹا نہیں ہوتا, میرے سامنے ایک کیس آیا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے. تو اللہ تعالیٰ آنکھیں کھولتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی اپنی بات سمجھ آتی ہے تو انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. ان میں وہ صاحبہ وہی تھیں کہ ان کی 4-5 بیٹیاں تھیں, بڑی ہی منتوں مرادوں کے ساتھ بیٹا ہوا, اور پھر کیا وہ بگڑ گیا. اچھا وہ خاتون جو ہے وہ میرے ساتھ تراویح پڑھی تھیں. شازیہ مجھے یاد ہے, میرا دل دہل گیا تھا, میں بھی چھوٹے بچوں کی ماں تھی. تو کہنے لگیں کہ اور کچھ نہیں اس کے لیے دعا کر سکتی تو اس کی موت کی دعا کر دیجیے. میں نے اس کو کہا اتنی بڑی بات کر دی آپ نے. تو اس نے پھر مجھے بتایا, کہنے لگی کہ اس کے وہ میرا بیٹا بگڑ گیا ہے, اور ہم نے یہاں سے اس نے کچھ 2-4 جرائم کیے, پھر ہم نے اس کو یہاں سے پتہ نہیں باہر کسی ملک میں نکلوا دیا, پھر وہاں سے جب ہم نے نکلوا دیا تو وہاں پہ کہتا ہے میں نے نہیں ٹکنا, میں نے واپس آنا ہے. اس کی بہنوں کے گھروں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, ہمارے خاندان کا سارا پیسہ اس کے پیچھے لٹ گیا ہے, نہ وہ ہمارے قابو آتا ہے نہ حالات ہمارے قابو آتے ہیں. اور خاتون بوڑھی تھی بیچاری. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی ہر نعمت جو ہے نا اس کے ساتھ ایک لائننگ موجود ہے, جو ڈارک بھی ہو سکتی ہے اور سلور بھی ہو سکتی ہے, یہ آپ کی اس کے اوپر ہے. تو اللہ کے فیصلوں کو قبول کیجیے اینڈ ٹرائی ٹو ڈو یور بیسٹ. اس بات پر جیسے بھی آپ نے کہا ہلکان مت ہوئیے. اسی طرح ابھی ساتھ ہی ذکر کر لیتے ہیں یہ بیٹے کے ہونے کا بھی.
اتنی بڑی یہ ہوتی کامیابی کا نشان تو ہمارا پیغمبر جو ہے وہ بیٹے کے بغیر نہ ہوتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سکسیس اور ہیپینس ان میں سے کسی چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. ہم سب ان مسائل کا شکار جب ہوتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں. اور میں اپنی پاکستان میں اپنے جیسی خواتین کو یہ بات کہوں گی، میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں 40 سال سے اوپر خواتین کی، یہ وہ والی خواتین ہوتی ہیں جن کے دنیا کے سب مسئلے حل ہو چکتے ہیں، بچے بڑے ہو چکتے ہیں، ساس نندے جو تکلیف دینے والی تھی وہ دنیا سے جا چکی ہوتی ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا اس کے باوجود پاسٹ کو لے کے بیٹھی ہوتی ہیں. اور جی وہ بہت، اب میری مما جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن گئی ہیں، ان کو ڈپریشن ہو گیا ہے، ان کو پرانی باتیں یاد آتی ہیں، وہ بابا کے سے ذرا سی بات ہوتی ہے ہائپر ہو جاتی ہیں اور بستر پہ پڑ جاتی ہیں. کتنی تکلیف دہ بات ہے. آپ کو اللہ نے 40 سال کے بعد، اگر آپ کی زندگی 70 سال ہے، 30 سال آپ کو اللہ نے بونس میں دیے ہیں. ان 30 سالوں کے لیے آپ نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہے. ان 30 سالوں کا اپنے اللہ کو جواب کیا دینا ہے؟ کیا آپ نے اپنے بہوؤں کے سر پہ مصیبت بن کے بیٹھنا ہے، یا اپنی اولاد کے سامنے جو ہے ایک جو ہے نا وہ آزمائش کا ڈنڈا بن کے رہنا ہے؟ کیا یہ آپ کو یہ لائف پسند ہے؟ آپ کو اللہ نے بصیرت دی ہے، ایکسپیرینس دیا ہے، آپ نے گھر چلایا ہے، زندگی کے سرد و گرم کو دیکھا ہے. آج آپ کے پاس مال و دولت کی بھی کمی نہیں ہے. فیملی کے شروع دنوں میں پیسے کم ہوتے ہیں، یہ جو 40-50 سال کے بعد تو سبھی کے پاس پیسے انف ہو جاتے ہیں. آپ ان کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. تھنک آف دیٹ. اللہ کو اپنے جواب کیا دینا ہے؟ اور بیماریوں کی آپ پوٹلی بنی ہوئی ہیں اور ساری نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، اور آپ سے جب کہتے ہیں میرے کو ہن کچھ نہیں ہوندا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں جی بڑیاں آزمائشاں مصیبتیں میں نے برداشت کی ہیں، میں بچے پالے میں فلاں کیتا میں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہن میرے کو کچھ نہیں ہوندا. یعنی آپ کا دل یہ چاہتا ہے، بڑی زبردست بات ڈاکٹر قمر کیسر کہنے لگی کہ اس عمر کی خواتین کا دل چاہتا ہے ہمیں ایک پل دے دو جس کو کہ ہم کھائیں اور اس کے بعد ایسی سکون کی نیند سوئیں کہ ہمیں کوئی پریشانی ستائے نا. ایسا نہیں ہے. فتنۃ المحیا والممات، جب تک زندگی ہے، جب تک آزمائش ہے. آرام کا جو ٹائم ہے وہ قبر کا ٹائم ہے. اور سعادتیں اگر ان چیزوں میں لکھی ہوتی نا تو جو آپ کے سامنے اتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں پھر وہ آپ کو ایسے ترستے نظر نہ آتے. یعنی کہ اپنی بیٹیوں کے ہونے کو کوئی اپنے لیے عیب نہ سمجھیں، ان کو اپنے لیے کوئی آر نہ سمجھیں، اور بیٹے کے لیے جدوجہد کرتے کرتے اپنی زندگیوں کو آزمائشوں میں مزید نہ ڈال دیں. ان باتوں کی سمجھ سب کو آتی ہے لیکن ہر ایک کو بار بار سننے کی یہ ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحبہ. ایک آخری بات کر کے اپنے اس کنکلوژن کو بات کرتے ہیں. ہم نے اولاد کا نہ ہونا ڈسکس کر لیا، بچیوں کا ہونا، یہ چیز ہمارے لیے جو شانی کا باعث بنتی ہے. اگلی بات ہے تو بہت لانگ ایکچولی ڈسکشن کی، لیکن ہم اس کو تھوڑا جلدی کنکلوڈ کر لیں گے. کچھ فیملیز کے ہاں بچے اب نارمل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی ایک چیلنج ہے، یہ ایک کانفلکٹ کا باعث بن جاتا ہے. ایسی حالات میں ان بچیوں کو، اس کپل کو اور ان کے گھر والوں کو کیا اسٹریٹجیز لینی چاہیے؟ پھر بات تو آ جاتی ہے اللہ کی رضا. جیسے کہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا کہ کئی دفعہ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اب نارمل بچے کے ساتھ. چونکہ میں خود ایک اسپیشل چائلڈ کی والدہ تھی، اب کہوں گی کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ جو میری ان کے ساتھ محمد علی کے ساتھ جو میری اس کے پر پوڈ کاسٹ تھی جس میں مثنیٰ مرحوم خود بھی شامل تھے، اللہ تعالیٰ اس پوڈ کاسٹ کو ان کے لیے جو ہے بنا دے ان کے میزان حسنات میں وزن. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے انبیاء کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ آتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، وہ شان جو ہے وہ کبھی کسی کو نہیں ملی. حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام کو بھی وہ شان نہیں ملی جو سلیمان علیہ السلام کو ملی. انہوں نے کہا تھا وَهَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے اللہ ایسی بادشاہت دینا جس کی کسی اور کے پاس مثال نہ ہو. تو پھر اللہ نے ان کو جنات پر، کیونکہ داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ باجبروت، سب سے زیادہ عروج والے بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے بعد، پیغمبر بادشاہ. اور اس کے بعد جو ہے نا کیا اس میں مزید ڈالی جا سکتی تھی چیز، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت دے دی، ہواؤں پر حکومت دے دی، اور پھر ان کی جو وزڈم ہے جو کہ ایک سمبل ہے اپنے وزڈم کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی. آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کس سے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر لا کے ایک جسد ڈال دیا گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ اللہ تو مجھے اولاد صالح عطا فرمائے گا، اور جو ہے نا جب رزلٹ آیا تو وہ ایک جسد لایا گیا. حالانکہ ان کی 100 بیویاں تھیں،
یعقوب علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں جبکہ ان کی 100 بیویاں تھیں. تو کیا ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی اولاد نہیں ہوئی جبکہ ایک جسد لا کے ڈال دیا گیا. اب وہ جسد کیا تھا؟ انکمپلیٹ بچہ تھا، مردہ بچہ پیدا ہوا، یا آپ کہہ لیجیے اسپیشل چائلڈ تھا. اس مثال میں سب کی مثالیں موجود ہیں. تو اتنا جو باجبروت بادشاہ جو تھا وہ جب اللہ کی مرضی کے سامنے کچھ نہیں کر پایا، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اللہ کے نبی نے جب یہ آزمائش دیکھی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کیا. وہ آزمائش رحمت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اچھا، یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور مائیں اور باپ جو کہ اسپیشل بچوں کے ماں باپ ہیں وہ اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھتے بھی ہیں. فرق اس بات کا پڑتا ہے کہ پریشر کئی دفعہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور ہم انسانوں کی ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم عموماً اپنی فرسٹریشن ان پر نکالتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں. باپ پریشر میں آ گیا تو بیوی پر نکال دیا، بیوی پریشر میں آ گئی شوہر پہ نکال دیا، بچوں پہ نکال دیا. سسرال والے پریشر میں آ گیا تو اس طرح سے نظروں سے دیکھا جیسے تم ہی ذمہ دار ہو. اور یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ میں بھی اسپیشل بچے کی ماں ہوں. اللہ نے مجھے تو اپنی رحمت سے آزمایا نہیں، مجھے اپنے بچے کو لے کے ہسپتالوں میں نہیں جانا پڑا الحمدللہ. اس کا چونکہ برین اور باڈی پوری طرح فنکشنل تھا، ایک اپیرنٹ ضرور ایب نارملٹی نظر آتی تھی لیکن ویسے الحمدللہ مجھے اللہ نے آزمایا نہیں. اور ماشاءاللہ اس نے میری آنکھیں ٹھنڈی کی. قرآن مجید بہت خوبصورت پڑھتے تھے. مصنع مرحوم انجینئر تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھا، لائک ہی واز پرفیکٹ الحمدللہ. جو بھی ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بڑی اچھی بیوی عطا فرمائی تو انہوں نے بڑی خوشی اچھی زندگی گزاری. لیکن جن لوگوں کو اس سے زیادہ آزمائش آ جاتی ہے، وہ بچہ ہے پیمپرس پہ ہے، سیریبرل پیلسی ہے، وہ بچے کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے بیماریاں لے کے بیٹھا ہے. ماں باپ اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، تکلیف کی اذیت برداشت نہیں ہوتی، اور آس پاس میں سے کئی دفعہ کوئی ایسی بات سن لیتے ہیں جیسے کوئی گناہوں کی سزا ہو گئی یا کچھ اس قسم کی بات ہوگی، یا دوسرے تنگ پڑنے لگ جاتے ہیں ان کی اس آزمائش کے ساتھ. تو حقیقت ہے یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو سچی یہ بات بتاؤں کہ کئی دفعہ چونکہ یہ ماں کی اصل آزمائش ہوتی ہے، باپ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ چلو ٹھیک ہے میں تو کما کے لا رہا ہوں نا تو اس ساری مشکل سے تم خود ہی نپٹ لو. یا لائک وہ جو ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے نا وہ بھی ان کی طرف سے نہیں ہوتی. اللہ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ بات جو ہے سب کو بار بار اپنے آپ کو بتانی چاہیے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ کبھی بھی ایک دفعہ سمجھ کافی نہیں ہوتی، ہمیں بار بار اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. آج ہم ریا سے نکلے ہیں تو ہمیں کل دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے نا ٹون اپ کرنا پڑتا ہے. آج ہمیں جو ہے نا کفر کی سمجھ آئی ہے تو ہمیں بار بار اپنے ایمان کو خالص کرنا پڑتا ہے. یہ زندگی کا سفر اسی طرح سے ہے. تو بار بار اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے آزمائش ہم پر ڈالی ہے اس آزمائش کو ہم نے مل کے اٹھانا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اپنے ایمان کے مطابق یہ بلیسنگ ہے، لیکن بلیسنگ کو ڈیو رسپیکٹ، ڈیو ویٹیج ہمیں دینا چاہیے. اور خاص طور پہ اس میں جو ماں بیچاری ہے جس کی آزمائش اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھنا ہے، اس کے ساتھ تو ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ان ماؤں کو یہی پیغام دوں گی کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ لوگ اپنے لیے زندگی کا مقصد ڈھونڈتے ہیں، آپ کو اللہ نے زندگی کا مقصد دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ سب کچھ ویسٹ ہو گیا، کچھ ویسٹ نہیں ہوا بلکہ یہی باقی رہ جائے گا. اور آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی اس سے آزمایا ہے. تو اس کو آزمائش لے کے چلے اور اپنے کانفیڈنس کو بحال رکھیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ اعصاب کے اوپر آپ کے اعصاب تھک جاتے ہیں ایسے بچے کا خیال کرتے کرتے، اور اس کی جو ہے نا ریکوائرمنٹ سے نبٹتے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. لیکن بار بار پلیز ہم سے کاؤنسلنگ لے لیا کیجیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے میں ایک بہت ضروری مشورہ یہ دوں گی کہ وہ سپورٹ گروپس جوائن کیجیے. آج کل ہمیں یہ جو انٹرنیٹ کی وجہ سے سہولت مل گئی ہے نا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں آن لائن مل جاتی ہیں، وی ڈونٹ ہیو ٹو گو سم ویئر. تو وہ آپ سپورٹ گروپ ضرور جوائن کر لیجیے جو آپ کے جیسے بچے کی پرابلم والے ماں باپ کے ہیں. آپ کو وہاں پہ بہت تسلی ہوگی، بہت تسلی ہوگی. ایک تو آپ وداؤٹ شیم اور امبیرسمنٹ آپ اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکیں گے. دوسرے وہ آپ کو واقعی وہ والی جو ہے نا ٹپس دے سکیں گے جو کہ آپ کے لیے کارآمد ہیں. جن لوگوں نے ایسی آزمائش نہیں دیکھی ان کی تو باتیں سپر فلوئس اور ذرا سطحی قسم کی ہوں گی، لیکن یہ لوگ آپ کے ساتھ ریلیٹ بھی کر پائیں گے، آپ کے ساتھ دعاؤں میں بھی شریک ہوں گے. تو پلیز اپنے کندھے کو جو ہے دوسروں کے لیے رونے کے لیے پیش کیجیے،
دوسرے آپ اپنا کندھا آپ کو رونے کے لیے پیش کریں. ہم انسانوں کو ایک دوسرے کی ایموشنل سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آج کل ہم جتنی ٹیکنیکلٹیز کی بات کر رہے ہیں, تھراپی کے میتھڈالوجی کی بات کر رہے ہیں, گروپ تھراپی سب سے زیادہ افیکٹو ہے. گروپ تھراپی, اور اللہ تعالیٰ تو انسان کو کہتے ہیں کہ مل کے بیٹھو, اپنے غموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لو. بہت ہی اچھی بات ہے اور بڑی زبردست ریمیڈی ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی ہے کہ ہمیں یہ سب کو اس کو انشاءاللہ لے کے چلنا چاہیے کہ جو پیرنٹس کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. ویورز جزاک اللہ خیر فار لسننگ آل دس. ہمیں امید ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ ایک اسپیکٹ تھا اولاد کا, واقعی بہت ڈیٹیل میں تھا, اس لیے ہمیں باقی کی چیزوں کو اس میں نہیں ٹچ کر سکے اس پروگرام میں. ابھی لائن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے میٹرز ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود حبلاللہ, اسٹے ٹیونڈ ود اس آلویز. Do share and do follow it تاکہ یہ سب اچھی باتیں آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی پہنچیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.